اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت شاہ عقیق شہید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے حالات زندگی کے بارے میں، آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، ولادت با سعادت کون سی ہجری میں ہوئی، آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیں گے، سرزمین سندھ میں آپ کی آمد اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری اور شادی مبارک سے شہادت تک آپ کا ایک باغ تھا جس میں جڑی بوٹیاں اور پھل لگے ہوئے تھے جن کے کھانے سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، اور آپ کے خاندان مبارک میں جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان میں مشہور بزرگ اچ شریف کے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری گزرے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر سا بیان کریں گے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری بابا کے بارے میں، اس کے بعد ہم آپ کو شاہ عقیق بابا کے بارے میں بتائیں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جو لوگ شاہ عقیق بابا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم حضرت سید جلال سرخ بخاری بابا کے بارے میں مختصر سا بیان کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت سید شاہ عقیق بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید جلال سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادوں میں 8ویں پشت میں آپ سے ملتے ہیں، اور انہی بزرگ سے اکثر بخاری سادات کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ سرزمین سندھ میں آپ کی تشریف آوری، آپ جناب سب سے پہلے بخارا سے سندھ موضوع بھکر میں تشریف لائے، کچھ عرصہ یہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ تحفۃ الکرام کے مصنف رقم طراز ہیں کہ بھکر کا اصل نام فرشتہ تھا۔ حضرت سید محمد مکی سید محمد شجاع کے صاحبزادے حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین سہروردی کی صاحبزادی کے بطن سے مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ جب اس شہر میں تشریف لائے تو چونکہ وہ وقت صبح کا تھا، آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ نے میرا صبح مبارک خطے میں کیا۔ اس کے بعد فرشتہ کا نام بکرا پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ بھکر مشہور ہو گیا۔ پرانا سکر اس کی تحصیل تھا۔ شادی کے بارے میں اخبار الاخیار کے مصنف محدث دہلوی رقم طراز ہیں کہ موضوع بھکر کے ایک مشہور سید بدر الدین حسینی جو کہ سی النسب سید حسینی خاندان کے چشم و چراغ تھے، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ہوئی کہ اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نکاح حضرت سید جلال سرخ بخاری سے کیا جائے، اور حضرت جلال سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسی بشارت سے نوازے گئے، جس کی بنا پر سید بدر الدین نے اپنی چھوٹی صاحبزادی آپ جناب کے نکاح میں دے دی۔ محلہ بخاریاں بھکر میں قیام کے دوران خویش و وقارب کے رشک و حسد کے بنا پر آپ بھکر سے منتقل ہو کر اچ شریف تشریف لے گئے اور وہاں محلہ بخاریاں آباد کیا۔ آپ ہی کی بدولت اچ شریف میں نہ صرف اسلام کی اشاعت ہوئی بلکہ اچ اسلام کا مرکز بن گیا۔ پھر اپنے صوبہ پنجاب میں شہر جھنگ سیالہ کی بنیاد رکھی، وہاں پر بھی آپ کی تبلیغی مساعی سے بہت سے قبائل زیور اسلام سے آراستہ ہوئے۔ خلافت تحفۃ الکرام کے مصنف رقم طراز ہیں کہ آپ نے ملتان کے جلیل القدر مشہور شخصیت حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے بیعت کی اور مجاہدات و ریاضات کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کی وفات 95 برس کی عمر میں 691 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور اس شریف میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے۔ تحفۃ الکرام کے مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کے 4 صاحبزادے تھے۔ پہلے سید علی بخاری جو سب سے بڑے تھے، حضرت شاہ عقیق بخاری انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔
دوسرے سید جعفر، تیسرے سید محمد غوث اور چوتھے سید احمد کبیر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ مذکورہ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ مخدوم جہانیہ کا لقب لکھتے ہیں کہ آپ عید کے روز عیدی لینے کے لیے حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر آئے۔ وہاں سے آپ کو آواز آئی کہ ہم تجھے مخدوم جہانیہ کا لقب دیتے ہیں، یعنی تمام جہان والوں کے لیے آپ مخدوم ہیں، یہی تیری عید ہے، یہی تیری عیدی ہے۔ جب آپ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار تشریف لائے تو وہاں سے بھی آپ نے یہی آواز سنی۔ جب زیارت کر کے باہر نکلے تو ہر ایک آپ کو مخدوم جہانیہ کے لقب سے پکارنے لگا، لہذا آج تک دنیا اسی لقب سے جانتی اور یاد کرتی ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 752 ہجری میں ٹھٹہ کے بادشاہ جام بابینہ اور فیروز شاہ تغلق کی عین لڑائی کے وقت صلح کرائی تھی۔ آپ کی وفات، آپ 78 سال 1 ماہ 26 روز کی عمر میں 785 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار شریف اس شریف میں مرجع خلائق ہے۔ تعارف حالات زندگی حضرت شاہ یقیق شہید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی سید یقیق ہے، سید شریف الدین بخاری کے صاحبزادے اور حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری کے پوتے ہیں۔ 8ویں پشت میں حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری سے ملتے ہیں۔ صحیح النسب حسینی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ پورا سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید یقیق بخاری رحمۃ اللہ علیہ بن سید شریف بن سید عبداللہ بن سید عبدالحمید بن سید عبدالمجید، سید علی اصغر بن سید محمود بن سید علی بن سید جلال الدین سرخ پوش بخاری بن سید معید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن سید حضرت امام محمد تقی بن سید حضرت امام موسیٰ رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام موسیٰ محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین شہید کربلا بن حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولادت باسعادت، آپ کی ولادت باسعادت 9ویں صدی ہجری بمطابق 535 ہجری میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت، آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت سید شریف بخاری اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سید عبداللہ شاہ جلالی بخاری عرف ٹلن شاہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مائل تھے۔ تلاش حق کا جذبہ قدرت نے صغر سنی میں ہی ودیعت فرمایا تھا اور ولایت بھی آپ کا موروثی حصہ تھی۔ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود آپ نے بڑے مجاہدات کیے اور منازل سفر طے کیے، حتیٰ کہ ہندوستان کی سرزمین کو بھی آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ سرزمین سندھ میں آمد، آپ 7 برس کی عمر میں نہ صرف سایہ پدری سے محروم ہوئے بلکہ والد کے پردہ کرنے کے 6 ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا، جس کے بعد آپ کے 5ویں بھائی حضرت سلیمان شاہ بخاری نے آپ کو اپنے مریدوں کے ایک قافلے کے سپرد کر کے ہدایت فرمائی کہ آپ کو بحفاظت حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری عرف جلالی بابا کے پاس پہنچایا جائے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری جلالی آپ کے بڑے بھائی تھے جو اپنے والد سید شریف شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے پہلے ہی تبلیغ دین کی خاطر اچ شریف سے منتقل ہو کر
ٹھٹہ سے 35 میل دور شاہ بندر ڈویژن میں ایک ویران مقام کو اپنے لیے پسند فرمایا اور مستقل رہائش اختیار فرمائی۔ آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے اس سرزمین کو حضرت شاہ یقیق بخاری کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت شاہ یقیق نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کی عمر 7 سال تھی۔ یہاں پر بہت مختصر مدت میں یعنی 12 سال کی عمر میں آپ نے دینی علوم کی تعلیم مکمل کر لی، پھر مجاہدات و ریاضات کا آغاز کیا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضری۔ سب سے پہلے مجاہدہ جس مزار اقدس پر ہوا وہ بر صغیر کے مشہور شخصیت حضرت سید علی حجویری عرف داتا گنج بخش کا مزار اقدس تھا۔ 3 سال تک آپ یہاں پر چلہ کشی کرتے رہے۔ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو سرتاپا مجسم شفا بن چکے تھے، جس پر آپ کی نظر پڑتی تھی فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ دست شفا۔ جب دست شفا کی شہرت بڑھی تو دور دراز کے علاقوں سے مخلوق خدا جوک در جوک آنے لگی۔ آپ کا ایک ذاتی باغ پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی جو بھی آپ کے در اقدس پر آتا آپ کے باغ کا پھل کھاتے ہی شفا یاب ہو جاتا۔ یتیموں بے نواؤں کی مدد، مظلوموں کی اعانت آپ کا شیوا تھا۔ پوری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت میں صرف کی، حتیٰ کہ زندگی کی آخری سانس بھی ایک مظلوم دکھیا خاتون کی مدد کرتے ہوئے قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ شادی مبارک سے شہادت تک 855 ہجری کا زمانہ تھا۔ غالباً ماہ جمادی الاول کی نوچندی کی شب بعد نماز عشاء حضرت شاہ یقیق بخاری کی رسم نکاح حضرت میو عثمان قدوسرا کی دختر نیک اختر سے سر انجام پا رہی تھی۔ آپ شادی کا سہرا باندھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں پڑوس کے گاؤں سے ایک مظلوم بیوہ روتی ہوئی فریاد لے کر آئی، جس کے اکلوتے بیٹے کو ڈاکو گاؤں لوٹنے کے بعد یرغمال بنا کر لے گئے تھے، اور انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ مقرر وقت پر معین رقم پہنچا دی جائے ورنہ لڑکے کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اس خاتون کے ہمراہ ڈاکوؤں کے گاؤں تشریف لے گئے۔ ڈاکوؤں کو علم تھا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اگر آپ نے بد دعا کی تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے آپ کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا۔ جب آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا تو کٹی ہوئی گردن سے بھی کلمہ شہادت کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر سارے گاؤں کے افراد کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مزار شریف۔ آپ کا مزار فیض آثار ضلع ٹھٹہ سے تقریباً 35 میل دور چوہڑ جمالی اور لاڈیوں کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ ہر عام و خاص کے دلوں کی کشش کا باعث ہیں۔ صدیوں سے یہ مزار اقدس مشہور ہے۔ جو بھی یہاں آیا آپ کے فیض سے سیراب ہو کر گیا۔ خصوصاً بیماروں کے لیے تو ایک چشمہ شفا ہے۔ کئی لا علاج مریض ہر طرف سے مایوس ہو کر جب یہاں پہنچے تو تھوڑے ہی عرصے میں مکمل صحت یاب ہو کر واپس ہوئے۔ سرزمین سندھ کے بہت بڑے ادیب، محقق، مورخ میر علی شیر خانہ ٹھٹوی اپنے مشہور تصنیف تحفۃ الکرام میں آپ کے حضرت شاہ یقیق بخاری کے مزار اقدس کی نشاندہی کرنے کے بعد یوں رقم طراز ہیں کہ آپ کے مزار اقدس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے اور بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ کرامت ہے۔ یہ مصنف 12ویں صدی ہجری 1140 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مکلی نامہ اور مقالات الشعرا بھی آپ کی تصانیف ہیں۔
تاریخ و ادب میں آپ کی کتابیں بہت مقبول و مشہور ہیں۔ تحفۃ الطاہرین کے مصنف شیخ محمد اعظم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صفحہ نمبر 174 پر یوں تحریر فرماتے ہیں، عربی میں فارسی میں انہوں نے کہا، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان بزرگوار کی کرامت بہت زیادہ شمار سے باہر ہیں۔ ترجمہ: اہل امراض 40 روز پابندی سے آپ کے مزار اقدس کی زیارت کرتے ہیں تو ہر قسم کے مرض سے نجات پاتے ہیں۔ یہ مصنف بھی 12ویں صدی ہجری کے ہیں اور میر علی شیر خانہ ٹھٹوی کے ہم عصر میں سے ہیں۔ آپ کی کتابیں بہت مقبول ہیں۔ اتنے شواہد مہیا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے مزار اقدس کے وجود کی نفی کرتا ہے تو اس کی عقل میں فطور ہے، اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ کی کرامت، آپ نے چور کو ولی بنا دیا۔ دربار شہید کے مصنف رقم طراز ہیں۔ آپ زندگی میں ہند کی طرف کچھ کے علاقے میں قصبہ سرخ پور کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ آپ کا جوتا باہر تھا۔ ایک چور جوتا پہن کر لے جانا چاہتا تھا کہ جوتا پہنتے ہی ولی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہو گیا اور دوسرا چور آیا، اس نے جوتا بغل میں دبا کر جانا چاہا لیکن جوتا دباتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بھی جوتا رکھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ دونوں چور بابا کے آگے 2 زانو ہو کر معافی مانگنے لگے اور تائب ہو کر بابا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان میں سے ایک کا نام میاں مہندی تھا جو ضلع سرگودا کا رہنے والا تھا اور دوسرے کا نام میاں احمد علی تھا۔ رن کچھ میں ان کے مزارات مرجع خلائق ہیں۔ عرس مبارک۔ آپ جناب کا عرس مبارک ہر سال جمادی الاول 8، 9، 10 بامقام چوہر جمالی ضلع ٹھٹہ سندھ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شریک ہو کر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ایک عجیب سما نظر آتا ہے، ہر طرف درود و سلام کی آوازیں اور ذکر اللہ کی ضربیں عشاق کے دلوں کو گرماتی ہیں۔ اس ناچیز کو ہر عرس کا موقع پر خاص طور پر وعظ کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، اور جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شاہ عقیق بخاری بہت ہی پرانے قدیمی دور کے بزرگ ہیں۔ ایمبولینس میں یہاں پر مریض آتے ہیں، لا علاج مریض آتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، خواب میں بشارت دی جاتی ہے۔ لنگر خانہ جو ہے وہ یہاں ہے، یہاں پر شفا کا لنگر بٹتا ہے 2 ٹائم۔ سادہ سے ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں جو بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بیماروں کے لیے۔ اور شاہ عقیق بخاری اتنے سخی بزرگ ہیں کہ اپنے سوالیوں کو بشارت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے، اور روحانی آپریشن بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ لا علاج مریض، مرتا ہوا مریض ایمبولینس میں یہاں آتا ہے اور صحیح ہو کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔